ہوتے ہوئے بھی جب ہمیں تانا دیا جا رہا ہے کہ آپ نے تو ایسے وقت میں تحریک شروع کر دی کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، تو ان کو تو کرتارپور کو کھولتے وقت کشمیر یاد نہیں آیا، لوگوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں، لیکن اچھی بات ہے کہ تعلقات قائم رکھے، لیکن افغانستان کی طرف بھی راستے کھول دیں، وہاں پہ بھی تجارت کی ضرورت ہے، ایک طرف نہیں دونوں طرف ہے۔ میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ انفارمیشن منسٹر نے، پنجاب کے انفارمیشن منسٹر نے ایک بات کی، ایک تو مولانا صاحب کے حوالے سے بات کی، اس کی والد صاحب کی بات کی، پھر اسفندیار ولی خان صاحب کی بات کی، اور پھر اس کے والد صاحب کی بات کی، باچا خان کی بات کی، اور پھر کہا کہ انہوں نے تو پاکستان کو نہیں مانا، یہ تو پرانے ان کی یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے۔ تو میں تو صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ برصغیر کی آزادی اگر ہمیں ملی ہے تو یہ تو باچا خان کی اور علماء دیوبند کی مرہون منت ہے کہ ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور پھر اس کی بنیاد پہ ہم کہتے کہ برصغیر آزاد ہوا تو پاکستان آزاد ہوا۔ تو آج آزادی دینے والوں کو یہ تانے دیے جا رہے ہیں، اور کون دے رہا ہے؟ پنجاب کا وزیر اعلیٰ۔ اور وہ ایسے تو اگر آپ خامخواہ بات کرنا چاہتے تو اپنے لیڈر کی والد کی بھی بات کر دیں، یعنی عمران خان کی بھی والد کی بات کر دیں، والدین تک بات نہ پہنچے۔ ہمارے کابرین نے جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخی ہیں، جو جیلی کا دی ہیں وہ تاریخی ہیں، یعنی جو قربانی آج ایسے لوگ جو کہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت ہے، ایک سیٹ کا بندہ سارے پاکستان کا وزیر اعظم بنا اور لوگوں کو شرم اور حیا کی بات کرتا ہے، اپنے لوگوں کو تو سمجھائے، اپنا رویہ تو درست کرے۔ اگر باچا خان اور ولی خان کی عزت کی عزت نہیں ہوگی تو کیا یہ مجھ سے توقع رکھیں گے کہ میں ان کی عزت کروں؟ لہٰذا میں اس انفارمیشن منسٹر کی یعنی مذمت بھی کرتا ہوں، اور ان سے کہتا ہوں کہ جو کہتے کہ حالات کو سنبھل کے بات کرنی چاہیے، تو یہ حکومت بھی سنبھل کر بات کرے، زبان سنبھال کے بات کرے۔ ویسے بھی ایسے جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ ایک دھکا دو تو ان کا کوئی درد اور پتہ نہیں چلے گا، محتاط رہیں۔ ایک ادارے کے بارے میں بات کی اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں جواب بھی دیا کہ آپ لوگ جمہوری انداز میں جمہوری تبدیلی کے لیے کوشش کریں، دوسری بات ہے کہ آپ تینوں جو پارٹیاں ہیں، آپ نے عمران خان کے دھرنے کی سب بڑی مخالفت کی، یہ دھرنا سیاست جو ہے پروفیشنل نہیں ہے، کیا پیپلز پارٹی کے لوگ اس بات پر متفق ہو چکی ہے کہ دھرنے کی سیاست؟ دیکھو نا، اس وقت کی حکومت اور اس میں بہت فرق ہے۔ وہ پاکستان میں ایسی حکومت آئی تھی جو اگر وہ رہتی 5 سال اور میاں صاحب اس ملک کا وزیر اعظم رہتے تو میرے خیال میں 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا، موٹر وے کو بنانا، چلانا، اور چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا، اور دنیا کی ساری توجہ مرکوز تھی پاکستان میں، جس طرح یہاں پر لوگوں کو روزگار مل رہا تھا۔ آپ اس حکومت کو اس سے جوڑتے ہیں، یہ تو ایسی حکومت ہے جو 1 سال میں مکمل ناکام ہوئی ہے۔ ہم نے تو تاجروں کو نہیں کہا کہ آپ نکلیں، ہم نے تو ڈاکٹروں کو نہیں کہا کہ آپ نکلیں، ہم نے زمینداروں کسانوں کو تو نہیں کہا ہے۔ مجھے ایک پاکستانی شہر ہے جس میں بشمول آپ، اگر آپ مطمئن ہیں اور آپ کے ٹی وی چینل میں اور آپ کے لوگ نہیں نکل رہے ہیں اور آپ کے سینئر اینکر کو ملک سے باہر نہیں جانے پہ مجبور ہیں، تو یہ تب آپ سوال تب کریں اگر ہم ہوں۔ ابھی تو ہم اس لیے نکلے کہ پھر لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو نا، وہ تحریک بڑی خطرناک ہوتی جس کی لیڈرشپ نہیں ہوتی۔ اگر یہ ملک کے لوگ مجبور ہو جائیں اور یہ خود نکلنا شروع کریں تو اس کا کوئی رکاوٹ۔ ابھی تو شکر ہے کہ ہم لاکھوں لوگ آئے ہیں، ایک حکم کے تازے ہیں اور اس رہبر کمیٹی کے فیصلے کی تابع ہے۔ یہ تو آپ شکر ادا کریں کہ جتنا جہل ہوتے ہم اس سے آپ کو نہیں چھوڑا، اور آپ نے دھرنے کی بات کی، دھرنے پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کیٹیگوریکلی موقع چیئرمین